بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ہوں ڈاکٹر کیسر عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ہربل اینڈ ہومیو ٹی وی۔ آج کی مختصر سی ویڈیو میں ہم بات کریں گے دل کی شریانیں جو بند ہو جاتی ہیں، جن کو کارنری آرٹریز کہتے ہیں، اس پر کچھ بات کرتے ہیں۔ یہ کارنری آرٹریز بند کیوں ہوتی ہیں اور ان کا بغیر سرجری کے کیا علاج ممکن ہے، اور اس کی علامات اگر یہ بند ہو رہی ہیں یا ہو گئی ہیں تو ان کی علامات اور ان کا علاج ممکن ہے، اس پہ بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو دل کی شریانیں ہیں، کارنری آرٹریز، یہ کہاں ہوتی ہیں۔ دل تقریباً 300 گرام کے لگ بھگ اس کا ویٹ ہوتا ہے، اور اس کو یہ کہہ لیں کہ جو ایک نارمل سیب ہے اس کے برابر ہوتا ہے تقریباً۔ دل کے اوپر جیسے ہاتھ کی 5 انگلیوں کی طرح آرٹریز کا گچھا سا دل کے اوپر چپکا ہوتا ہے، جس کو ہم دل کی شریانیں یا کارنری آرٹریز کہتے ہیں۔ یہ دل کی ساخت کو خون کے ذریعے غذا پہنچاتی ہیں، یعنی کہ دل تو ہمارے سارے جسم کو دل خون پہنچاتا ہے، لیکن دل کو اپنی غذا کے لیے، اپنے پٹھوں کے لیے، اپنی خود کی غذا کے لیے بھی تو خون کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ خون کی ضرورت انہی کارنری آرٹریز کے ذریعے پوری کی جاتی ہے، لیکن اگر ان میں کوئی بلاکیج یا ان کا ڈایامیٹر تنگ ہو جائے تو پھر دل کو خون کی سپلائی نہیں ہوتی اور دل کا وہ حصہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور آہستہ آہستہ اس میں اگر کولیسٹرول کی مقدار خون میں زیادہ ہو جائے تو وہ ان آرٹریز میں جمنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور وجہ ہو سکتی کہ اگر کولیسٹرول نہ بھی ہائی ہو آپ کے جسم میں، لیکن آپ کے دل کی یہ کارنری آرٹریز یا جسم کی باقی بھی جو وینز ہیں وہ بھی تنگ ہو جاتی ہیں، اس کو سٹینوسس کہتے ہیں۔ تو کارنری آرٹریز کا اگر ڈایامیٹر کم ہو گیا ہے، وہ تنگ ہو گئی ہیں، ان میں کولیسٹرول جم گیا ہے، تو اس کا علاج کیا ہے؟ پہلے اس کی علامت کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر ان آرٹریز میں کولیسٹرول کی مقدار زیادہ ہونے سے وہاں پہ تھکے سے بننا شروع ہو گئے ہیں وہاں پہ، تو اس سے سب سے پہلے یہ ہوگا کہ ایسا مریض میں گھبراہٹ شروع ہو جائے گی، اس کا سانس پھولنے لگتا ہے، غصہ آنے لگتا ہے، بعض لوگوں میں تھکاوٹ، غنودگی، دھڑکن کا زیادہ یا کم ہونا، یا بعض کا دل زیادہ دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے، کبھی دل بالکل جیسے بیٹھ گیا ہے ایسے محسوس ہوتا ہے۔ لوگوں میں متلی کی شکایت بھی دیکھنے کو ملتی ہے، بعض کو ٹھنڈے پسینے آتے ہیں۔ اگر آپ کو ایسی علامات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو سب سے پہلے آپ کو تشخیص کروانی ہے، ڈائگنوز کروانا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ آیا کہ آرٹریز کا جو ڈایامیٹر ہے وہ کولیسٹرول کی وجہ سے کم ہو رہا ہے یا کہ کوئی اور وجہ ہے۔ اگر کولیسٹرول کی وجہ سے، ٹرائیگلیسرائڈز زیادہ ہونے سے وہاں پہ ڈایامیٹر کم ہو رہا ہے، تو اس کے لیے میں آپ کو ایک نسخہ بتا دیتا ہوں جو کہ دل کی بند شریانیں کھولنے میں اپنی مثال آپ ہے۔ تو اس کو بنانے کا ایک مخصوص طریقہ ہے، چیزیں تو عام سی ہیں لیکن اس کو بنانے کا اور استعمال کرنے کا ایک اپنا طریقہ ہے جو میں آپ کو تفصیل سے بتا دیتا ہوں۔ تو نسخہ نوٹ کر لیں۔
میں ویڈیو کے اینڈ پہ لکھ بھی دوں گا۔ اس میں 1 کپ لیموں کا رس لے لیں، لیمن کا 1 کپ رس نکال لیں اور اس کو مقطر کر کے رکھ لیں۔ اور اس کے علاوہ ادرک، 1 کپ ادرک کا رس نکال لیں، اس کو بھی آپ مقطر کر لیں۔ تیسرے نمبر پر دیسی لہسن لینا ہے، اس کو بھی آپ کوٹ کے اس کا کپڑے سے دبا کر رس نکال لیں اور اس کو بھی مقطر کر لیں۔ 1 کپ سرکہ سیب لیں گے۔ سرکہ سیب جو عام ملتا ہے وہ ایسٹک ایسڈ کا بنا ہوتا ہے، آپ وہ نہ لیں، جو اصل میں خود بنایا جاتا ہے یا کسی اچھی کمپنی کا، وہ آپ سرکہ سیب لیں گے، وہ بھی 1 کپ لینا ہے۔ اور 3 کپ شہد خالص چھوٹی مکھی والا، وہ آپ نے لینا ہے۔ اب اس کی ترکیب تیاری کیا ہے کہ لیمن، ادرک، لہسن اور سیب کا سرکہ، ان چاروں کا 1 کپ کسی شیشے کے برتن میں یا اسٹیل کے برتن میں ڈال کر چولہے پر رکھیں، اور جس برتن سے آپ نے اس کو چمچ سے یا ہلانا ہے وہ بھی عام میٹل کا نہ ہو، وہ بھی یا تو شیشے کا ہو یا اسٹیل کا ہو۔ ہلکی آنچ رکھنی ہے، اس کو آپ نے پکنے دینا ہے۔ تھوڑے چند منٹ لگیں گے، اس میں سے سرکے کی خوشبو آنے لگے گی، اس کو پکاتے جائیں، اس کو ہلکا ہلکا چمچ سے ہلاتے بھی رہیں۔ جب دیکھیں کہ سرکے کی اسمیل آنا بند ہو گئی ہے تو آپ چولہا بند کر دیں اور اس کو ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں۔ جب دیکھیں یہ نارمل سا ہو گیا ہے تو اس میں آپ نے 3 کپ شہد ڈال دینا ہے اور اس کو دوبارہ آگ پر رکھ دینا ہے، اور اب بھی آگ آپ نے ہلکی ہی رکھنی ہے اور اس کو ہلاتے رہنا ہے۔ جب دیکھیں کہ 1-2 دفعہ یہ امیزہ ابل گیا ہے تو آپ اس کو نیچے اتار لیں، اس کو ٹھنڈا ہونے دیں۔ آپ کا نسخہ تیار ہے، آپ کی دوائی تیار ہے۔ اب یہ دل کی بند شریانیں کارنی آرٹریز کو کھولنے میں اپنی مثال آپ ہے، لیکن یہ سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ یہ کس بندے کی آرٹریز کھول سکتا ہے اور کس کی نہیں کھول سکتا، یہ بات ہے یاد رکھنے والی۔ تو اگر تو آپ کا صرف ٹرائیگلیسرائڈ زیادہ ہے، ٹھیک ہے، خون میں بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، اس کی رینج 300 400 500 تک، بعض کا 700 تک بھی میں نے دیکھی ہے، اس طرح بڑھ گئی ہے، تو آپ یہ شربت، یہ جو دوائی ہے یہ آپ استعمال کریں گے تو وہ خون میں سے ٹرائیگلیسرائڈ کو صاف کر دے گا، بالکل نارمل رینج پر لے آئے گا۔ لیکن اگر اس کا سبب کورنی آرٹریز کی بلاکیج کا سبب ٹرائیگلیسرائڈز نہیں ہے، کوئی اور وجہ ہے، شریانیں سکڑ رہی ہیں، سٹینوسس ہو رہا ہے، تب آپ نے یہ جو شربت ہے یہ اس مریض کو ہرگز نہیں دینا۔ دوبارہ سن لیں، اگر کسی بندے کی کورنری آرٹریز، جس کو شریانیں بولتے ہیں، وہ ٹرائیگلیسرائڈز بڑھنے سے ان میں بلاکیج ہو رہی ہے، وہ بند ہو رہی ہیں، تو یہ دوا استعمال کرنے سے وہ قدرتی طور پر کھل جائیں گی، لیکن اس کے ساتھ پرہیز بھی کرنا پڑے گا، وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ لیکن اگر اس کا سبب کورنری آرٹریز کا سبب ٹرائیگلیسرائڈز نہیں ہے تو پھر آپ نے یہ استعمال نہیں کرنا، پھر آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، نقصان تو ہو سکتا ہے، فائدہ نہیں ہوگا، یہ بات آپ نے نوٹ کر لینی ہے۔ تشخیص کے بغیر اس کو استعمال نہیں کرنا۔ اور اس سیرپ کے ساتھ، اس دوا کے ساتھ اس کا کھانے کا طریقہ یہ ہے کہ 1 چمچ
صبح ناشتے کے آدھے گھنٹے بعد پانی میں ڈال کر 1 کپ پانی یا 1 گلاس پانی میں 1 چائے والا چمچ بھر کے ڈال لیں اور اس کو پی لیں۔ ایک ہی خوراک 24 گھنٹے میں کافی ہے، لیکن اس کے ساتھ آپ نے پرہیز کیا کرنا ہے؟ اس کے ساتھ بادی چیزیں، آلو مٹر گوبھی نہیں کھانی، چائے سگریٹ کافی انڈے پکوڑے ٹھنڈا پانی نہیں پینا، ٹھنڈے مشروبات نہیں لینے، چاول اروی بھنڈی دال ماش دہی بیکری کی اشیاء دودھ کی ملائی مکھن بازاری کھانے چکنائیاں کیلا یہ آپ کو بند کرنا پڑے گا۔ املی آلو بخارے کا شربت بند کرنا پڑے گا، کھٹی اشیاء نہیں کھانی۔ اور پھر کھانا کیا ہے؟ اس میں آپ دال مونگ، پیلے شلجم، مونگرے، انجیر، سرسوں کا ساگ، مولی اور پالک ملا کر کھا سکتے ہیں، گاجر کا سالن بنا کے کھا سکتے ہیں، چقندر، حلوہ کدو، گھیا کدو، نمکین دلیا، جو کا دلیا، آم کا اچار، آم کا مربہ، پپیتا، کھجور، خربوزہ کھا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پھلوں میں شہتوت، کشمش، انگور، آم کھا سکتے ہیں اور چیکو کھا سکتے ہیں، سرخ بیر کھا سکتے ہیں، گلقند کھا سکتے ہیں اور سفید انار کھا سکتے ہیں، گڑ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور مختلف چٹنیاں ہیں جو میں نے ایک دوسری ویڈیو اسی چینل پہ ہے وہ دیکھ لیں، اس میں نے ٹرائیگلیسرائڈز اور کولیسٹرول کے بارے میں ہے، اس میں میں نے ساری ڈیٹیل کھانے کی دی ہوئی ہے، وہ بھی آپ دیکھ لیں، آپ کو فائدہ ہوگا۔ اس کا لنک میں اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دوں گا، وہاں سے آپ اس ویڈیو پہ جا سکتے ہیں اور وہاں سے اس کی ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔